اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی خیریت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ویورز، آج کی ویڈیو کے لیے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ایک اہم موضوع کو منتخب کیا جائے، اور وہ موضوع وہ ہے جس سے آج ہماری نوجوان نسل دوچار ہے۔ ایک باقاعدہ سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت مسلمان نوجوان نسل کو اس کے دین سے، ان کے رب سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت سے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں مغرب کی طرف سے اور ہندوانہ کلچر کی طرف سے، لیکن اس میں سے ایک بڑا ہتھیار جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس کی میں آج بات کروں گا، اور وہ جدید میوزک ہے، جدید گانے ہیں، جدید میوزک ہے، جس کے ذریعے ایک سلو پوائزن کی طرح جو مسلمان نوجوان نسل ہے اس کے اندر سے اپنے دین کی حمیت اور محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، ہمارا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ میوزک ہی تو سن رہے ہیں، گانے ہی تو سن رہے ہیں، اس میں ایسی کیا بری بات ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک حرام امر ہے اور اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کے علماء اکرام جو ہیں وہ ان کے پاس جا کر پوچھیں تو وہ آپ کو واضح انداز میں بتائیں گے کہ یہ گانا سننا، گانا گانا یہ ایک حرام امر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ مگر دوسری چیز دیکھیے، وہ تو ایک طرف رکھ دیں نا، حلال اور حرام کا کنسپٹ۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ان گانوں کی ورڈنگ کے ذریعے، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ گانے ہیں ان کی ورڈنگ بتاؤں گا، آپ ان پہ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور دین اسلام کے جو اصول ہیں ان کی اہمیت کو ان گانوں کے ذریعے کم کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں انہیں گنگناتے پھرتے ہیں اور بڑے بھی سنتے ہیں، اور وہ ان کو منع نہیں کرتے کہ تم یہ سن رہے ہو، یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر میں وہ کچھ الفاظ گنواؤں گا محض آپ کو بتانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن حقیقت تو بیان ہم سب کو کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک انڈیا جدید میوزک میں ایک گانا جو ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچا اور لوگوں نے اس کو بہت سنا اور آج کل بھی لوگ بجایا جاتا ہے۔ وہ گانا کیا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں۔ اندازہ کریں کہ یہ ایک مشرکانہ جملہ ہے، ایک کافرانہ جملہ ہے، اور گانے کے ذریعے جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کمپیریزن، موازنہ کیا جا رہا ہے۔ جس شخص سے انسان اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے یا کسی شخص سے بات کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، اور اس سے آگے والا جملہ جو ہے وہ اور انتہائی زیادہ مشرکانہ ہے کہ سجدے سر جھکتا ہے، نعوذ باللہ، یارا میں کیا کروں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے سجدے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمیت کو، اہمیت کو مسلمان بچے بچیوں کے اندر جو ہے وہ ایک سلو پوائزن کے ذریعے داخل کیا جا رہا ہے، اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ بولنے والا جو ہے وہ نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، جو یہ جملہ بولے، کیونکہ یہ مشرکانہ اور کافرانہ جملہ ہے۔ اور جب اس گانے کو آپ ہر وقت سنتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ٹیلی ویژن پہ اور سنتے رہیں گے، تو کبھی نہ کبھی آپ کے منہ سے نکل جائے گا اور آپ گنگنانا شروع کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک مسلمان اپنی سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی دولت جو کہ ایمان ہے، اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اندازہ کریں کہ کس طریقے سے، اور ایک اور نیا ٹرینڈ نکل آیا ہے، اور وہ یہ نکل آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اذکار کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقدس نام ہیں، انہیں نہایت بے حرمتی کے ساتھ گانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نہایت بے حرمتی کے ساتھ گانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور مسلمان بھی اسے گنگناتے پھرتے ہیں، اور ان کی تقاریر میں وہ گانے سننے کو ملتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بے حرمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں کی۔ وہ الفاظ جن کے بولنے پر احادیث مبارکہ کے اندر یہ
بیان کیا گیا ہے کہ ان الفاظ کا ورد کرنے سے انسان کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. انسان جب وہ جملہ بولتا ہے تو زمین اور آسمان جو ہیں وہ نور سے بھر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سبحان اللہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے. اب آپ اس مقدس لفظ کو گانوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں. ایک گانا ہے جس کے اندر، اور ایک نہیں بے شمار گانے ہیں جس کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے. جیسے وہ ایک گانا ہے لوگ گنگناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پھر معاف کرے کہ میں وہ اپنے منہ سے بول رہا ہوں لیکن صرف بتانے اور سمجھانے کے لیے. ایک گانا ہے کہ چاند سفارش جو کرتا ہماری، اس کے اندر یہ سبحان اللہ کا جملہ جو ہے وہ گنگنایا گیا ہے، گایا گیا ہے. کس قدر بے حرمتی ہے دیکھیں. ایک ایسا جملہ جو بولنے سے انسان کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے، آسمان اور زمین نور سے بھر رہے ہیں، اسے ہم واہیات گانوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک ویور سمجھیں، ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ مسلمان ہی منہ سے یہ جملہ بولے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. مسلمان بچے بچے انہوں نے پتہ بھی نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہی گانا ہے، وہ ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹیاں لگا کے. بھائی کوئی عقل کے ناخن ہمیں لینے چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک تو ایک حرام امر ہم کر رہے ہیں اور اس پہ ہم بے حرمتی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں کی. اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے اور جو ہے وہ سجدے سر جھکتا ہے. کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. یہ گانا نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے جس کے ذریعے مسلمان کو اس کے دین سے متنفر کیا جا رہا ہے. اس کے دین کی حمیت اور اہمیت جو ہے وہ اس کے دل کے اندر کم کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ یہ گانے بجانوں میں پڑا رہے اور اس طریقے سے جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے دور چلا جائے. ویور سمجھیں اور ہمیں عقل کے ناخن لینے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نوجوان نسل کو جو ہے اس برائی سے محفوظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ آج ویڈیو بنائی جائے. ایسے موضوعات پہ لوگ ویڈیوز نہیں بناتے، لوگ ٹک ٹاکس بناتے ہیں ویوز لینے کے لیے اور جھوٹی سچی باتیں کرتے ہیں. لیکن معاشرے کے جو یہ ڈارک ایسپیکٹ ہے، ہمارے معاشرے کا جو یہ تاریخ پہلو ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ان چیزوں کو گنگنا کر، مگر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی جو سوشل نارمز ہیں، جو سوشل ویلیوز ہیں، ان کو بھی پامال کیا جا رہا ہے ان گانوں اور فلموں کے ذریعے. اس میں ہم نہیں سمجھتے. اب دیکھیں ایک مسلمان معاشرے میں، ایک مسلمان گھرانے میں جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے وہ کتنا مقدس ہے، کتنا مقدس ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اندازہ کریں کہ بیوی اور شوہر کا جو رشتہ ہے وہ کس قدر احترام والا ہے، کس قدر مقدس ہے. کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو کہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی. اندازہ کریں کہ آپ، اور میں آپ کو پھر کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کے ذریعے ان رشتوں کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اس رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، بیویاں ہوں یا شوہر ہوں. ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں، ویسے تو ہر دور ہی نبی رحمت کا ہے لیکن ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ اپنی نوجوان بیٹی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری یہ بچی جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ میں ایسے ہی رہوں گی ساری عمر.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتی، شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس بچی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے فرض کیا ہے، ایک شوہر کا کیا حق ہے اپنی بیوی پہ؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر شوہر کے جسم کے اوپر پیپ والے دانے ہوں، جس میں پیپ بھری ہو، انداز یہ مثال ہے، حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، اور اس کو بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے ان زخموں کو، تو پھر بھی شوہر کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسی لیے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اپنے شوہر کے حق ادا کر سکتی ہوں، اسی لیے میں شادی کرنے سے انکار کر رہی ہوں۔ اندازہ کریں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایسے ایسے گانے پھر بنائے جا رہے ہیں جو ہماری شادیوں میں بج رہے ہیں، ہماری عورتیں گا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک نیا گانا آیا جو میں سن رہا تھا، ظاہری بات ہے کہ کسی چیز پر بحث کرنے کے لیے، کسی چیز پر تنقید کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق حقائق پہنچا سکیں۔ اگر میں ایسی سنی سنائی بات کر دوں، زیادہ تھوڑی سی چیزوں پہ نگاہ رکھنی پڑتی ہے تاکہ ایک اچھی چیز جو ہے وہ معاشرے تک پہنچائی جا سکے۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گانا جو آج کل ایک انڈین مووی کا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور ہماری شادیوں میں بجایا جا رہا ہے، اور عورتیں جو ہیں اس پہ ڈانس کر رہی ہیں، مرد اس پہ ڈانس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گانا اس طرح سے ہے کہ پتہ نہیں میرا بننا ہے ایڈیٹ، اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اپنے شوہر کو ایڈیٹ کہنے والی بیوی جو ہے، ایڈیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو احمق ہو، جو بے وقوف ہو، جس کو کوئی عقل سمجھ نہ ہو، جو ایک بدتمیزی کا لفظ ہے، یہ کوئی انگلش ووکیبلری کے اندر کوئی رسپیکٹفل ورڈ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی جو ہے انسلٹنگ اور ڈسگریسنگ ورڈ ہے جو کہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ بننا میرا ہے ایڈیٹ، اور وہ ہماری عورتیں جو ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ گا رہی ہیں، بجا رہی ہیں۔ تو اب اندازہ یہ کریں کہ اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس تباہ کن میوزک سے الگ نہ کیا، ان گانوں سے الگ نہ کیا، ان فلمیں دیکھنے سے انہیں نہ روکا، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ یہ تو انڈین میڈیا کی بات ہے نا، آپ پاکستانی میڈیا کی طرف دیکھیں، جو پاکستانی میڈیا میں ڈراماز بنائے جا رہے ہیں، جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی مہذب معاشرے کی علامت ہیں یا کسی اسلامی معاشرے کی علامت ہیں؟ وہی انڈیا سے مرغوب ہو کر اور ویسٹرن کلچر سے مرغوب ہو کر ہم جو ہیں وہ اپنی نوجوان نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا میڈیا جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے، ہمارے اپنے گانے بجانے فلمیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا کسی پرائیویٹ چینل پہ، اس ڈرامے کو اس قدر مشہور ہوا پوری دنیا میں، اور لوگوں نے ہزاروں لاکھوں اس پہ ویوز دیے ڈراموں پہ، اور جو کوئی اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں، اسلامک چینل ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات معاشرے تک پہنچائی جاتی ہے، اس پہ آپ کو چند سو یا چند ہزار ویوز ملیں گے، اور ایسا ڈرامہ جو ہے وہ فلمیں جو ہیں ان پہ آپ کو ہزاروں لاکھوں ویوز ملیں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں، ان کو ذہن میں فیڈ کر دیا گیا یہ چیزیں۔ اس کے اندر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ڈرامہ ختم ہوا تھا جس کا نام تھا میرے پاس تم ہو۔ لوگوں نے کہا جی بڑا اچھا ڈرامہ ہے، اس کے خلاف ایک تحریک بھی چلی، لوگوں نے جو کچھ پازیٹیو مائنڈ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ معاشرے کو کیا دکھا رہے ہیں، یعنی اس کے اندر کیا دکھایا گیا کہ اگر شوہر غریب ہے یا شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں یا شوہر کے پاس دولت نہیں ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس وجہ سے دوسروں کی طرف، امیر زادوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے، اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے، اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہم معاشرے کے اندر کیا چیز فیڈ کر رہے ہیں؟ ہم ایک پوائزن فیڈ کر رہے ہیں، ہم ایک زہر جو ایک سلو پوائزن ہے ہم اپنے معاشرے کی رگوں میں اتار رہے ہیں۔
ہم ینگ جنریشن کی رگوں میں اتار رہے ہیں، ہم ان بیویوں کی رگوں میں اتار رہے ہیں جن کے شوہر اتنے ویل ٹو ڈو نہیں ہیں، اور انہیں یہ اکسا رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ چور دروازے ڈھونڈنا شروع کر دو، تم ایسے لوگ ڈھونڈنا شروع کر دو، اور آخر میں ہم اس کا اینڈ کیا دکھاتے ہیں؟ ہم اس کا اینڈ دکھاتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ خود ہی مر جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم صرف اپنا ڈرامہ چلانے کے لیے، ہم ویوز لینے کے لیے، ہم معاشرے کی رگوں میں جو زہر اتار رہے ہیں، اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ ہم ویوز تو لے لیں گے، ہم اس سے پیسہ تو کما لیں گے، لیکن اس سے جو معاشرہ تباہ ہوگا، جو نوجوان نسل تباہ ہوگی، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا رسپانسبل کون ہے؟ لہذا یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ وہ تو بناتے رہیں گے، لیکن ہم بحیثیت والدین، بحیثیت بڑے بھائی، بحیثیت جو بھی ہماری ایک حیثیت ہے اپنے گھر کے اندر، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس زہر سے بچانا ہے۔ اگر ہم نے نہ بچایا تو یہی نوجوان نسل کل ہمارے سامنے کھڑی ہوگی اور ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے بدتمیزیاں اور گستاخیاں کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ویورز، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، اور دین کے علاوہ کامیابی کسی میں نہیں۔ امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کے دل پہ ضرور نوک کرے گی، دستک دے گی، اور اگر کسی کے دل پہ دستک ہو گئی تو میری یہ کاوش، میری یہ کوشش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ضرور قابل قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کوشش کرنے اور اپنے دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔